القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورد المصنف رحمه الله بتقريب بيان الأمر بيان اسم الفاعل لاشتراكهما في عدم احتمال التكرار، فقال: وكذا اسم الفاعل يدل على المصدر لغة ولا يحتمل العدد، فقوله يدل بيان لوجه التشبيه ولا يحتمل عطف عليه، وفي بعض النسخ لا يحتمل بدون الواو فيكون هو بيان وجه التشبيه، وقوله يدل وقع حالا أي كذا اسم الفاعل لا يحتمل العدد حال كونه يدل على المصدر لغة، فهو احتراز عن اسم الفاعل الذي يدل عليه اقتضاء، مثل قوله أنت طالق فإنه خارج عما نحن فيه وسيأتي بيانه. یعنی کہ ثم اورد المصنف بتقریب بیان الامر بیان اسم الفاعل لاشتراکهما فی عدم احتمال التکرار، پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان امر کو قریب الی الفہم کرنے کے لیے اسم فاعل کا بیان لائے ہیں، کیونکہ امر اور اسم فاعل دونوں تکرار کے احتمال نہ رکھنے میں مشترک ہیں۔ فقال، چنانچہ ماتن نے فرمایا: وقاعدہ اسم الفاعل يدل على المصدر لغة ولا يحتمل العدد، اسی طرح اسم فاعل لغت کے اعتبار سے مصدر پر دلالت کرتا ہے اور عدد کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ فقوله يدل بیان لوجه التشبیہ ولا يحتمل عطف علیہ، تو ماتن قول يدل یہ وجہ تشبیہ کا بیان ہے اور ولا يحتمل اسی پر معطوف ہے۔ وفي بعض النسخ لا يحتمل بدون الواو فيكون هو بيان وجه التشبيه، وقوله يدل وقع حالا أي كذا اسم الفاعل لا يحتمل العدد حال كونه يدل على المصدر لغة، اور المنار کے بعد نسخوں میں لا يحتمل ہے، یعنی بغیر واو کے ہے، ولا يحتمل نہیں ہے بلکہ لا يحتمل ہے صرف، تو اس صورت میں یہ وجہ تشبیہ کا بیان ہوگا، اور ماتن کا قول يدل یہ حال واقع ہوگا، یعنی اسی طرح سے فاعل عدد کا احتمال نہیں رکھتا ہے اس حال میں کہ وہ لغت کے اعتبار سے مصدر پر دلالت کرتا ہو۔ فهو احتراز عن اسم الفاعل الذي يدل عليه اقتضاء، مثل قوله أنت طالق فإنه خارج عما نحن فيه وسيأتي بيانه۔ بس یہ قید اس اسم فاعل سے اعتراض ہے جو مصدر پر اقتضاء دلالت کرتا ہے، جیسا کہ قائل قول انتی طالقن، کیونکہ یہ ہماری بحث سے خارج ہے اور ان قریب اس کا بیان آئے گا۔ ثم اورد المصنف بتقریب بیان الامر بیان اسم الفاعل لاشتراکهما فی عدم احتمال التکرار، یہ بات واضح ہو کہ امر اور اسم فاعل یہ دونوں تکرار کے احتمال نہ رکھنے میں مشترک ہیں، اسی لیے ماتن علیہ الرحمٰن نے امر کے بعد اسم فاعل کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ماتن نے فرمایا کہ امر کی طرح اسم فاعل بھی لغت کے اعتبار سے مصدر پر دلالت کرتا ہے اور عدد اور تکرار کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ اسم فاعل مشبہ ہے اور امر کا صیغہ مشبہ بھی ہے، اور یدل علی المصدر لغتاً یہ معطوف علیہ ہے، اور لا يحتمل العدد یہ معطوف ہے، معطوف اور معطوف علیہ مل کر وجہ تشبیہ ہے، یعنی اسم فاعل امر کے دو چیزوں میں مشابہ ہے، ایک تو لغتاً مصدر پر دلالت کرنے میں اور دوسرا عدد و تکرار کا احتمال نہ رکھنے میں۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ شرح فرماتے ہیں کہ المنار کے بعد نسخوں میں لا يحتمل کے الفاظ آئے، یعنی واو نہیں ہے، صرف لا يحتمل ہے، تو اس صورت میں لا يحتمل وجہ تشبیہ کو بیان کرنے کے لیے ہوگا، اور يدل علی المصدر لغتاً یہ لا يحتمل کے ضمیر فاعل سے حال واقع ہوگا،
اور پوری عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ اسی طرح اسم فاعل عدد کا اعتبار نہیں رکھتا ہے اس حال میں کہ وہ لغت کے اعتبار سے مصدر پر دلالت کرتا ہو۔ شرح فرماتے ہیں کہ متن میں لغت قید کے ذریعے اس اسم فاعل سے اعتراض کیا گیا ہے جو اسم فاعل مصدر پر اقتضاءً دلالت کرتا ہے۔ تو شارح نے اس کو مثال سمجھا ہے، جیسے انتی طالقن، اس میں طالقن اسم فاعل ہے اور یہ اس طلاق پر لغتاً دلالت کرتا ہے جو طلاق عورت کی صفت ہے، یعنی جس طلاق کے ساتھ عورت متصف ہوتی ہے، لیکن وہ طلاق جو تطلیق کے معنی میں ہے اور مرد کا فعل ہے اس پر لفظ طالق اقتضاءً دلالت کرتا ہے اور وہ شرعاً اقتضاءً ثابت ہے لیکن لغتاً ثابت نہیں ہے۔ اور طالق تطلیق پر اقتضاءً اس لیے دلالت کرتا ہے کہ شوہر کا کلام انتی طالقن اسی وقت صحیح ہوگا جب کہ تطلیق کو مقدر مانا جائے، کیونکہ جب شوہر نے کہا انتی طالقن تو مطلقہ ہے، تو یہ جملہ خبریہ ہے نا، شوہر نے اس کے مطلقہ ہونے کی خبر دی ہے، اور مطلقہ ہونے کی خبر دینا اسی وقت درست ہوگا جب کہ شوہر کی جانب سے تطلیق یعنی طلاق دینا پایا جائے۔ تو شوہر کا قول انتی طالقن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ شوہر کی جانب سے تطلیق یعنی طلاق دینا ہو۔ بہرکیف یہ بات ثابت ہو گئی کہ لفظ طالق تطلیق مصدر پر اقتضاءً دلالت کرتا ہے، اور جو اسم فاعل مصدر پر اقتضاءً دلالت کرتا ہو وہ ہماری بحث سے خارج ہے، اور اسی کو نکالنے کے لیے متن میں ماتن نے لغتاً یہ قید کا اضافہ کیا ہے۔ شرح فرماتے ہیں کہ اس کی تفصیلی بحث آئندہ سطور کے اندر آئے گی۔ حتی لا یراد بآیت السرقۃ الا سرقۃ واحدۃ وبالفعل الواحد لا تقطع الا ید واحدۃ تفریع علی عدم احتمال اسم الفاعل التکرار والزام علی الشافعی رحمہ اللہ فیما ذهب الیہ وبيانه أن الشافعي رحمه الله يقول إن السارق تقطع يده اليمنى أولا ثم رجله اليسرى ثانيا ثم يده اليسرى ثالثا ثم رجله اليمنى رابعا لقوله عليه السلام من سرق فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه وعندنا لا تقطع اليد اليسرى في الثالثة بل خلد في السجن حتى يتوب لأن السارق اسم فاعل يدل على المصدر لغة والمصدر لا يراد به إلا الواحد أو الكل وكل السرقات لا يعلم إلا في آخر العمر فصار الواحد مرادا بيقين وبالفعل الواحد لا تقطع إلا يد واحدة وأيضا فاقطعوا دال على القطع وأيضا لا يحتمل العدد فلا تثبت اليد اليسرى من الآية لا يقال فينبغي أن لا تقطع الرجل اليسرى في الكرة الثانية أيضا لأننا نقول إن الرجل غير متعرضة بها في الآية فلا بأس أن يثبت بنص آخر واليد لما كانت متعرضة بها في الآية وتعين الأمر مرادا منها لا يجوز أن تثبت اليسرى بخبر الواحد الذي لا تجوز الزيادة به على الكتاب لأنه لم يبقى المحل المعين الذي تعين بالإجماع بخلاف الجلد فإنه كل ويسني غير المحسن يجلد لأن البدن صالح للجلد دائما یعنی کہ حتی لا یراد بآیت السرقۃ الا سرقۃ واحدۃ وبالفعل الواحد لا تقطع الا ید واحدۃ، یہاں تک کہ آیت سرقہ سے ایک ہی مرتبہ سرقہ مراد ہوگا اور ایک دفعہ چوری کرنے سے ایک ہی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ شرح فرماتے ہیں کہ تفریع علی عدم احتمال اسم الفاعل التکرار والزام علی الشافعی رحمہ اللہ فیما ذهب الیہ، یہ متن کی عبارت اسم فاعل کے تکرار کا احتمال نہ رکھنے پر تفریع ہے اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر ان کے مذہب میں الزام ہے۔ شرح فرماتے ہیں کہ وہ بیان ہو، اس کی تفصیل یہ ہے کہ ان شافعی رحمہ اللہ یقول ان السارق تقطع يده اليمنى اولا ثم رجله اليسرى ثانيا
ثم يده اليسرى ثالثا ثم رجله اليمنى رابعا لقوله علیہ السلام من سرق فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه. اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ چور کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر دوسری مرتبہ اس کا بایاں پاؤں، پھر تیسری مرتبہ اس کا بایاں ہاتھ، اور پھر چوتھی مرتبہ اس کا دایاں پاؤں کاٹا جائے گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے چوری کی اس کا قطع کرو، پھر اگر چوری کرے تو پھر قطع کرو، پھر اگر چوری کرے تو پھر قطع کرو، پھر اگر چوری کرے تو پھر قطع کرو. شرح فرماتے ہیں کہ وعندنا ہمارے نزدیک وعندنا لا تقطع اليد اليسرى في الثالثة بل خلد في السجن حتى يتوب لأن السارق اسم فاعل يدل على المصدر لغة والمصدر لا يراد به إلا الواحد أو الكل وكل سرقات لا يعلم إلا في آخر العمر فصار الواحد مرادا بيقين وبالفعل الواحد لا تقطع إلا يد واحدة. شرح فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تیسری مرتبہ بایاں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا بلکہ اس کو ہمیشہ کے لیے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے، اس لیے کہ سارق جو اسم فاعل کا صیغہ ہے یہ لغت کے اعتبار سے مصدر پر دلالت کرتا ہے، اور مصدر سے صرف ایک فرد یعنی فرد حقیقی مراد ہوگا یا تمام سرقات کا مجموعہ جس کو فرد حکمی کہا جاتا ہے وہ مراد ہوگا. شرح فرماتے ہیں کہ تمام سرقات یعنی فرد حکمی یہ معلوم نہیں ہوگا مگر آخری عمر میں، لہذا ایک یعنی فرد حقیقی یقین کے ساتھ مراد ہے، اور فعل واحد سے فقط ایک ہاتھ کاٹا جائے گا. آگے شرح فرماتے ہیں کہ وہ ایزن فقط دال علی القطع و ایزن لا يحتمل العدد فلا تثبت اليد اليسرى من الآیت. نیز فقط یہ قطع پر دلالت کرتا ہے اور یہ بھی عدد کا احتمال نہیں رکھتا ہے، بس بایاں ہاتھ آیت سے ثابت نہیں ہوگا. لا يقال فينبغي الا تقطع الرجل اليسرى في الكرة الثانية ايضا. شرح فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ اگر معاملہ ایسا ہے تو دوسری مرتبہ میں بائیں پیر کو بھی نہ کاٹا جائے. لأننا نقول ان الرجل غير متعرضة بها في الآية فلا بأس أن يثبت بنص آخر، واليد لما كانت متعرضة بها في الآية وتعين الإمناء مرادا منها لا يجوز أن تثبت اليسرى بخبر الواحد الذي لا تجوز الزيادة به على الكتاب لأنه لم يبق المحل المعين الذي تعين بالإجماع. کیونکہ ہم جواب دیں گے کہ آیت میں پاؤں کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، لہذا اس کو دوسری نص سے ثابت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور ہاتھ کا ذکر جب آیت میں آ چکا ہے اور اس سے دایاں ہاتھ مراد لینا بھی متعین ہو چکا ہے تو جائز نہیں ہے کہ بایاں ہاتھ کاٹنا اس خبر واحد سے ثابت کیا جائے جس سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ محل باقی نہیں رہا جو اجماع سے متعین ہو چکا ہے. بخلاف الجلد فإنه كلما يزني غير المحصن يجلد لأن البدن صالح للجلد دائما. برخلاف کوڑے کے، کیونکہ غیر محسن جب بھی زنا کرے گا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، کیونکہ بدن دائمی طور پر کوڑے کھانے کی صلاحیت رکھتا ہے. حتى لا يراد بآية السرقة إلا سرقة واحدة وبالفعل الواحد لا تقطع إلا يد واحدة. یہ متن کی عبارت ہے، اور اس عبارت میں ماتن علیہ الرحمہ نے اس مسئلے پہ تفریح بیان فرمایا ہے جو ماقبل کے اندر ذکر ہوا ہے کہ امر تکرار کا احتمال نہیں رکھتا ہے. اور چونکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تکرار کے قائل ہیں، اس لیے ماتن علیہ الرحمہ نے اس عبارت کے ذریعے ان پر الزام قائم کیا ہے. شارح فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
اگر چور چوری کرتا ہے اور شرعی گواہی سے چوری ثابت ہو جاتا ہے تو پہلی مرتبہ میں اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا. پھر دوبارہ چوری کرتا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے تو اس کا بایاں پاؤں کاٹا جائے گا. پھر چوری کرتا ہے تو پھر اس کا بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا. اور پھر اگر چوتھی مرتبہ چوری کرتا ہے تو اس کا دایاں پاؤں کاٹا جائے گا. اور دلیل میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پیش فرماتے ہیں کہ من سرق فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه. یہ حدیث سنن دارقطنی میں مذکور ہے اور سنن دارقطنی میں ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث منقول ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سرق السارق فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله فإن عاد فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله. یعنی اگر کوئی چور چوری کرتا ہے تو پہلے اس کا ہاتھ کاٹو اور پھر دوبارہ چوری کرتا ہے تو اس کا پیر کاٹو. پھر تیسری مرتبہ چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹو اور پھر چوتھی مرتبہ چوری کرتا ہے تو اس کا پیر کاٹو. شارح فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ میں اگر چوری کرتا ہے تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا اور پھر دوسری مرتبہ بھی چوری کر لیتا ہے تو پھر اس کا بایاں پاؤں کاٹا جائے گا. اب اگر وہ تیسری مرتبہ چوری کرتا ہے تو اب اس کا ہاتھ پیر نہیں کاٹا جائے گا بلکہ تیسری دفعہ چوری کرنے کے بعد اس کو قید خانے میں ڈال لیا جائے گا تا وقت کہ وہ توبہ کرے یا مر جائے. شارح فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے چور کی سزا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. اور اس آیت کے اندر محل استشہاد ہے السارق، سارق اس میں فاعل کا صیغہ. اور ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس میں فاعل لغت کے اعتبار سے مصدر پر دلالت کرتا ہے اور مصدر چونکہ اس میں جنس ہوتا ہے اس لیے اس سے یا تو فرد حقیقی ایک مراد ہوگا یا فرد حکمی یعنی تمام چوریوں کا مجموعہ مراد ہوگا. اور ماقبل ہم نے جانا تھا کہ جو دیگر چیزیں ہیں ان کا فرد حکمی صرف آخری عمر میں معلوم ہو سکتا ہے. یعنی ایک چور ہے اب وہ زندگی بھر کتنی چوریاں کرے گا اس کا علم نہیں ہے. کب علم ہوگا؟ جب وہ مرنے لگے گا تب معلوم ہوگا بھائی یہ مر رہا ہے اب چوری نہیں کر سکتا ہے. تو اگر آیت میں ہم سرقہ کا فرد حکمی یعنی تمام چوریوں کا مجموعہ مراد لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا چور کے ہاتھ کاٹا جانا اس کی آخری زندگی پر موقوف رکھا جائے. یعنی جب نزاع کی کیفیت طاری ہو تب سب سمجھا جائے گا کہ اب یہ شخص مزید چوری نہیں کر سکتا ہے تو اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے فرد حکمی کے طور پر. شارح فرماتے ہیں کہ لیکن یہ شکل بالاجماع باطل ہے. یعنی اس کا کوئی قائل نہیں ہے کہ چور چوری کرتا رہے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. جب آخری عمر ہو نزع کی کیفیت ہو تو اس وقت تمام چوری کی تلاش میں چور کا ہاتھ کاٹا جائے. بہرکیف سرقہ کا فرد حکم مراد لینا باطل ہے اور جب سرقہ کا فرد حکم مراد لینا باطل ہے تو اس کا فرد حقیقی تو اس کا فرد حقیقی یقینی طور پر مراد ہوگا. یعنی آیت میں سرقہ سے ایک سرقہ مراد ہے اور فعل واحد یعنی ایک سرقہ سے ایک ہی ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے. دونوں ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے. تو آیت سے بایاں ہاتھ کا کاٹا جانا ثابت نہیں ہوگا. شارح فرماتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کا نہ کاٹا جانا یوں بھی ثابت کیا سکتا ہے کہ آیت میں فاقطعوا صیغہ امر ہے جو قطع مصدر پر دلالت کرتا ہے اور مصدر چونکہ عدد کا اعتماد نہیں رکھتا ہے اس لیے آیت سے صرف دائیں ہاتھ کا کاٹنا ثابت ہوگا اور بائیں ہاتھ کا کاٹنا ثابت نہیں ہوگا. یہ بات یہاں پوری ہوئی. آگے لا یقال سے ایک دفعہ دخل مقدر ہے. ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جب لفظ قطع مصدر ہے عادت اور تکرار کا اعتماد نہیں رکھتا ہے تو دوسری بار چوری کرنے کی وجہ سے آپ نے بایاں پاؤں کاٹنے کی اجازت کیسے دی ہے؟
کیونکہ چور کا دائیں ہاتھ کاٹنے کے بعد دوسری بار چوری کرنے پر آپ کے نزدیکی مسئلہ یہ ہے کہ بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، تو کیا یہ قطع میں تعدد اور تکرار نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں قطع مصدر ہے جو عدد اور تکرار کے معنی رکھتا ہے، تو اس کا جواب شرح نے دیا ہے کہ السارق والسارقۃ میں چونکہ پاؤں کا ذکر نہیں ہے، ہاتھ کا ذکر کیا گیا ہے، اور اجماع اور حدیث قولی اور حدیث فعلی سے دائیں ہاتھ کا مراد لینا بھی متعین ہو چکا ہے، جبکہ پاؤں کا ذکر کسی نص کے اندر نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ بائیں پاؤں کا کاٹنا اس آیت کے علاوہ کسی دوسرے نص سے ثابت ہو، اور جب بائیں پاؤں کا کاٹنا کسی دوسرے نص سے ثابت ہے تو آیت میں مذکور فقطعوا صیغہ امر کی دلالت عدد اور تکرار پر نہیں پائی گئی ہے۔ لیکن اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ آیت میں جس طرح بائیں پاؤں کا ذکر نہیں ہے اسی طرح بائیں ہاتھ کا ذکر بھی نہیں ہے، تو جس طرح نص آخر سے آپ نے بائیں پاؤں کے قطع کو ثابت کیا ہے اسی طرح ہم نص آخر سے بائیں ہاتھ کے قطع کو بھی ثابت کریں گے، تو ان دونوں درمیان آپ نے فرق کیا ہے، یہ فرق کرنا درست نہیں ہے۔ تو اس کا جواب شاعر نے دیا ہے کہ بائیں پاؤں کے قطع کو نص آخر سے ثابت کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ حق بات یہ ہے کہ دوسری بار چوری کرنے کی وجہ سے بائیں پاؤں کا قطع اجماع سے ثابت ہے، اور رہا تیسری بار چوری کرنے کی وجہ سے بائیں ہاتھ کا قطع، تو اس کو اس خبر واحد سے ثابت کرنا جائز نہیں ہے جس سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز ہے، اور خبر واحد سے بائیں ہاتھ کے قطع کو ثابت کرنا اس لیے درست نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ کے کٹنے کے بعد وہ محل باقی نہیں رہا جو اجماع سے متعین ہو چکا ہے، یعنی دائیں ہاتھ جو اجماع اور حدیث سے متعین ہوا تھا وہ باقی نہیں رہا۔ بخلاف الجلی، یہ بھی دفع دخل مقدر ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ آیت الزانی تو زانی فجلدوا میں زانی اور زانیہ یہ دونوں صیغے اس میں فاعل ہیں، یہ جب اس میں فاعل ہیں تو یہ بھی عدد کے اعتبار نہیں رکھتے، اسی طرح فجلدوا یہ صیغہ امر بھی، یہ صیغہ بھی امر کا صیغہ ہے تو یہ بھی عدد کے اعتبار نہیں رکھتا ہے، لہذا غیر محسن کے زنا کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اس کو صرف ایک بار کوڑے لگانے چاہیے تھے، اور اس کے بعد اگر زنا کرے تو اس کو کوڑا نہیں مارا جانا چاہیے تھا۔ حالانکہ حکم ایسا نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جتنے بار یہ لوگ زنا کریں ان کو کوڑا اتنی ہی مرتبہ مارا جائے گا، چاہے 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ، جتنی مرتبہ زنا کریں گے ان کو زنا کی وجہ سے کوڑے مارے جائیں گے۔ تو اس کا جواب شاعر نے دیا ہے کہ کوڑے مارنے کا محل آدمی کا بدن ہے، اور آدمی کا بدن جیتے جی ہمیشہ کوڑوں کی صلاحیت رکھتا ہے، چنانچہ غیر محسن جب بھی زنا کرے گا اس کو کوڑے مارے جائیں گے، تو یہاں مسبب کا تکرار سبب یعنی زنا کے تکرار سے ہوا، اور محل یعنی بدن اس تکرار کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور سابق میں گزر چکا ہے اس کے سبب کے مقرر ہونے سے مسبب مقرر ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف سرقہ ہے کہ سرقہ میں قطع کا محل بالاجماع دایاں ہاتھ ہے، تو جب پہلی بار چوری کرنے کی وجہ سے دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا تو اب محل قطع باقی نہیں رہا، اور جب محل قطع باقی نہیں رہا تو قطعیت میں تکرار بھی ممکن نہیں ہوگا۔